نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود وقت کے لیے بھیجا ہے۔ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، تو اس محدود وقت میں ہم لوگ وہ محنت کر جائیں کہ لامحدود زندگی ہماری سنور جائے۔ یقین مانیے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جنت حاصل کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن شیطان اس کو ببل کی طرح، ربڑ کی طرح ایسے لمبا کر کے دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے آخرت کا حصول بڑا مشکل ہے۔ بہلول دانا سے پوچھا گیا کہ جنت جانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی، تو انہوں نے فرمایا آپ کے پاس 2 قدم ہیں، ایک قدم اپنی خواہشات پہ رکھ لو، دوسرا قدم جنت پہنچ جائے گا۔ اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو آخرت کی زندگی سنوارنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر وہ خواہش جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہو، ہر وہ خواہش جو شریعت اسلامیہ کے مخالف ہمیں ملے، ہم اس خواہش کو ترک کر دیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ مند معاملہ ہوگا۔ میرے ساتھیوں، میں ایک بات سمجھانے کے طور پہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم دنیا میں رب چاہی کی زندگی گزاریں تو آخرت میں من چاہی کی زندگی ملے گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دنیا ویسے گزار لو جیسے اللہ چاہتا ہے، تو آخرت یوں ملے گی جیسے آپ چاہو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، قرآن کہتے ہیں آخرت میں آنے والے تمام اللہ کے مہمان ہیں اور ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہوگی۔ تو جب آخرت میں بطور مہمان ہم جائیں گے اور اللہ تعالی ہماری مہمان نوازی فرمائیں گے، تو آپ مجھے بتائیں مہمان کو کوئی تکلیف دی جاتی؟ مہمان کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوتا ہے تو ہمارا وہاں اچھا سلوک ہوگا۔ تو اس لیے سب سے بہتر معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے خواہشات پر پاؤں رکھ لیں جو اللہ کے مخالف ہو، ہر خواہش بھی نہیں، ہر غلط خواہش۔ اور ایک بات سمجھانے کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، قرآن کریم کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈر جائے نا اور غلطی چھوڑ دے تو اس آدمی کا اجر کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس بندے کو اس بات کا خوف ہو، ڈر ہو کہ یار اللہ کے سامنے مجھے جواب دے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دوں گا وہاں، یہ خوف آ جائے تو وہ ایک ہی کام کرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، کہ خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روک لے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، فرمایا جنت ٹھکانہ ہی ایسے لوگوں کا ہے۔ یہ رب کریم نے آپ کو اور مجھے سمجھا دیا کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، بس وجہ یہ ہے کہ ہم غلط خواہشات کے پیچھے لگنے والے نہ بنیں۔ اور اگر ہم اس کے باوجود بھی غلط خواہشات پہ عمل کریں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈٹے رہیں، تو پھر نقصان ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ سورۃ نازعات ہے، سورت نمبر غالباً 79 ہے اور اس کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ یہ اس آیات کا خلاصہ ہے
کہ وہ اما من خاف مقام ربی، رب کے سامنے جس آدمی کو خوف آ گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانی سے خود کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے لوگوں کے لیے ہی بنی ہے۔ سورت نمبر 55 سورت الرحمن کی آیت نمبر 47 ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس آدمی نے اپنے دل میں یہ ڈر پیدا کر لیا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، فرمایا اس کو 2 جنتیں ملیں گی، جنتان، 2 جنتیں۔ 2 جنتوں کا کیا معنی؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آخرت میں ایک جنت اس کو اپنی فیملی کی، اور ایک اس کو مہمانوں کے لیے علیحدہ بطور ڈیرا، بطور بیٹھک، بطور فارم ہاؤس دیا جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے نا، تو دنیا میں بھی اس کے لیے سکون ہوگا تو وہ بھی جنت، آخرت اور قبر میں سکون ہوگا تو وہ بھی جنت۔ اس سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت کا حصول ہمارے لیے کتنا آسان ہے۔ یقین مانیے جب اللہ کی فرما برداری میں دن گزرے تو رات کو پھر نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑتی، پھر رات کو سکون سے نیند آتی۔ اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں دن رات گزاریں تو پھر بعض اوقات نیند کی گولیاں کھانے سے بھی نیند نہیں آتی۔ ہم اگر حضور پاک کی حدیثوں پر غور کریں نا، ہمیں سمجھ آئے گا۔ یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ لوگ سوتے ہو تو شیطان آپ پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، سو جا، رات بڑی لمبی ہے، سو جا، بڑے آرام سے سو جا، سکون سے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور وہ کان میں پھونک دیتا ہے، اور وہ شو منتر کوئی پڑھتا ہے، کوئی اپنے شیطانی عمل، اور وہ انسان پہ پھونک دیتا ہے، اور پھر صبح نماز میں انسان کو اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک میں جب بندہ اٹھتا ہے، اس کے اٹھنے پر 1 گرہ ٹوٹ گئی، وضو کرنے پہ دوسری ٹوٹ گئی، نماز پڑھنے پہ تیسری گرہ ٹوٹ گئی، تو صبح نماز میں شیطان کی لگی ہوئی رات کو 3 گرہیں یہ صبح ٹوٹ گئیں اگر نماز پڑھ لی تو۔ اور مجھے بتائیں جس کی نماز رہ گئی 1 دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، چلو میں 10 دن کہہ لیتا ہوں، مہینہ چھوڑ دیں، لمبی بات ہو جائے گی، تو جس نے 10 دن نماز نہ پڑھی، روزانہ 3 گرہیں اس پر لگیں، تو کتنی گرہیں بن گئی؟ 30 گرہیں۔ روزانہ 3 ہے نا، اور 10 دن سے 10 کو 3 سے ضرب دے، 30 گرہیں۔ نماز اس نے نہ لوٹائی ہے، نہ اللہ سے معافی مانگی ہے، نہ دوبارہ قضا پڑھی ہے، تو اس کے اوپر 30 گرہیں 10 دن میں آ گئی ہیں۔ یہ جو 30 گرہیں آ گئی ہیں یہ کھلیں گی کیسے؟ نہ یہ نماز کی قضا کر رہا ہے، نہ اس کو لوٹا رہا ہے، تو شیطان کی گرہیں تو اس پر ہوں گی۔ اور پھر یہ ہمیں کہے گا مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں۔ شیطان میرے اوپر بہت اثر کر رہا ہے، مجھے وسوسوں کی شکایت ہے، شیطان عجیب قسم کی دل میں باتیں ڈالتا ہے۔ وجہ یہی ہوگی کہ یہ 3 گرہیں لگوا چکا ہوگا وہاں سے ایک رات میں۔ اچھا تھوڑا آگے چلے، اور اگر 20 دن اس نے نماز نہ پڑھی تو کتنی گرہیں بن گئی؟ 7۔ اور اگر پورا مہینہ نہ پڑھی تو کتنی گرہیں بن گئی؟ تو جس کو 1 مہینے میں شیطان 90 گرہ لگا کے چیز بند کر دے، سراکی چاک سے 90 گنڈیاں لیتی کھڑوتا ہے، ایندے ابے نہیں دے ڈاڑے رال کے بھی نہیں کھولنا، وہ ایسی گرہیں مضبوط ہیں، وہ تب کھلیں گے جب وہ یہی کام کرے گا جو حضور پاک نے فرمایا، اٹھا ہے، وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، گرہیں کھل گئی ہیں۔ یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہم اس طرح شیطان کی شیطانیت کے دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں علاج بتایا، ہم علاج پر عمل کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات بندہ نیک ہونا اور شیطان حملہ کرے تو نیکی کے داؤ پیج میں اس پہ حملہ کرتا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، مشکات شریف جلد اول کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اور یہ نازل شدہ قرآن کریم کے بارے میں میرے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں، ایسے برے خیالات ہیں، جی چاہتا ہے کہ زبان پہ لانے سے پہلے میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، کیا کروں؟ حضور پاک علیہ السلام خوش ہوئے، حضور نے فرمایا ذاکا صریح الایمان، یہ تو واضح ایمان کی نشانی ہے۔ آپ کے دل میں خیال آئے گا کیسی ایمان کی نشانی ہے؟ ایمان کی نشانی ہوتی تو نماز پڑھنے کو جی کرتا، ایمان کی نشانی ہوتی تو اللہ کے قریب ہونے کو جی کرتا،
ایمان کی نشانی ہوتی تو قرآن کے قریب ہونے کو جی کرتا ہے، یہ تو ان سے دور ہونے کی معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے ایمان کی نشانی ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں واقعی ایمان کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ فرمایا کسی کی جیب میں 1 روپیہ ہو اور کسی کی جیب میں 1,00,000 روپے ہو، تو شیطان ڈاکہ کس پہ ڈالے گا؟ 1,00,000 والے کو، کیونکہ جب مال بڑھتا ہے تو شیطان اس پہ چور اس پر ڈاکہ ڈالے گا۔ تو فرمایا ایمان کا چور شیطان ہے، یہ چھوٹے ایمان والے پہ حملہ کم کرے گا، بڑے والے پہ حملہ زیادہ کرے گا۔ ہاں اس وقت تک یہ ایمان کی نشانی ہے جب تک زبان پہ لا کے اس وسوسے پہ عمل نہ شروع کر دے۔ آپ نے عمل شروع نہیں کیا، دل کا دل ہی رہا، کوئی ایمان پہ فرق نہیں ہے، اسلام پہ فرق نہیں، تو یہ آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ حل کرنے میں سنجیدہ ہو، ہمارے ہاں یہ ترتیبیں نہیں۔ تو میرے دوستو جنت بہت آسان ہے، ایک قدم غلط خواہشات پہ رکھ لیں، دوسرا قدم جنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خواہشات نفسانی کو روکنے کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رضامندی کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔